میرے عزیزو، بات میں جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ بولنے والے کے وزن کے حساب سے پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کہنے والے کو نہیں جانتے تو اس کی بات کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ کہنے والے کو جانتے ہوں اور اس کو کوئی حیثیت دیتے ہوں، پھر اس کی بات کو بھی حیثیت دی جاتی ہے۔ بڑے یا چھوٹے قرآن سے نا آشنا ہیں۔ PhD کر چکا ہے، اتحیات کا ترجمہ نہیں آتا۔ اتحیات میں تو کچھ پیچیدہ لفظ ہیں، سورۃ فاتحہ صحیح پڑھنی نہیں آتی، اس کا ترجمہ نہیں آتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے، میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 10 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہیں آج بسم اللہ کا مطلب بتاتا ہوں، اور با سے شروع کیا۔ عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے۔ ہماری ABC کا کوئی مطلب نہیں جب تک جڑے نہیں، مرکب نہ ہو۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کا ہر حرف الگ بھی کئی معانی رکھتا ہے۔ تو با کو بولنا شروع فرمایا اور فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا۔ اتنی وسعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ وہ علم کا سمندر تھے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے بہتے تھے اور ان کے چاروں طرف حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ لیکن اتنا تو پتہ ہوتا کہ یہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تورات سب سے بڑی کتاب ہے، کتابوں میں تورات سب سے بڑی کتاب والیوم کے لحاظ سے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے پوری تورات کے بدلہ میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی، 7 آیات۔ ساری تورات کو 7 آیات میں جمع فرما دی۔ کیا چیز ہے؟ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے اصل علم سے ناآشنا ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو بھی نہیں جانتے اور اس کے محبوب کو بھی نہیں جانتے۔ شخصیت کے جاننے نہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے، میں آپ کو ایک آپ بیتی سناتا ہوں۔ یہیں فیصل آباد کا SSP میرا اسکول فیلو بھی تھا، روم فیلو بھی تھا، ہاسٹل میں ہم ایک ہی کمرے میں تھے۔ وہ ایک کلاس پیچھے تھا، میں آگے تھا، ظفر عباس۔ یہاں ایک SSP آیا 4 مہینے لگاتے ہوئے، یہاں اس کی جماعت آ گئی۔ وہ یہاں پہلے ASP طور پہ رہ چکا تھا فیصل آباد، یہیں سے وہ تبلیغ میں لگا۔ اس کا نام عبد الخالق۔ تو میں نے اسے کہا کہ چلو میں تمہیں ظفر سے ملاتا ہوں، میرا دوست ہے بچپن کا۔ تو ہم پیدل نکلے بلال مرکز سے اور چلتے چلتے پولیس لائن کا جو دروازہ آتا ہے اس طرف، یہ آپ کے روڈ پر ہی آتا ہے، اس طرف کر کے وہاں پہنچے۔ تو وہ غالباً عام آمد و رفت نہیں، صرف پولیس والوں کے لیے۔ جو باقی آمد و رفت ہے وہ آپ کے اس روڈ سے ہے، باہر سے۔ اب میرے بھی یہ حلیہ اور اس کا بھی یہی حلیہ۔ تو سپاہی نے دیکھا 2 مولوی آ گئے، ٹھیک۔ تو وہ عبد الخالق نے کہا بھائی دروازہ تو کھولو۔ تو وہ اس اتھے ہاتھ رکھے ہوئے، صوفی صاحب اتوں آؤ۔ وہ جو ادھر سے دروازہ، صوفی صاحب اتوں آؤ۔ اب مہینہ تھا جون، سخت گرم۔ اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، وہ کافی فاصلہ ہے، گرمی بھی ہے، تو یہیں کھول دے۔ کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں میں کیا کیا، اتوں آؤ۔ کہنے والا کہہ رہا ہے، سننے والا سن رہا ہے۔ سننے والے کو کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، وہ
اسیس کر رہا ہے کہ تو میں مولوی نہ میرا کی کرنا ہے، ٹھیک وہ تو آؤ. اس نے تیسری دفعہ کہا بھائی تیری بڑی ہو مہربانی. وہ کہنے لگا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں، میرے کو چابی کو لاک تھا، میرے کو چابی کوئی نہیں، تسی آکھی جانتے ہو بوا کھول بوا کھول. پھر وہ بیچارہ کہنے پر مجبور ہوا بھائی میں عبد الخالق ہوں، بس اتنا ہی کہنا تھا. اس کی ساری شخصیت بدل گئی. سر ایتھے وہ ہاتھ آیا تے سر دی رے نو جو اس لمبا کیتا ہے توڑ تاندلیاں والے تھی لے گیا. کانپتے ہاتھوں سے اس نے چابی نکالی، لاک کھولا، اور جو وہ عاجزی سے چلا اس کے آگے پیچھے اس ظفر کے دفتر تک. اس دن مجھے پہلی دفعہ یہ علم حاصل ہوا. پھر میں نے اس چیز کو بیان کرنا شروع کیا کہ جب تک کہنے والے کی طاقت کا پتہ نہ ہو، کہا ہوا ہوا میں اڑ جاتا ہے. ہماری نسل نوجوان ہو یا ادھیڑ ہو یا بڑھاپے میں ہو، نہیں پتا کون کہنے والا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے کہاں سے معلوم ہوگا. نہیں پتا پیغام پہنچانے والا کون ہے، تو کیا خبر کہ وہ کیا پیغام پہنچا رہا. کب میرے نبی نے فرمایا تھا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. کوئی تو پاکستان میں سچا نظر آتا، چلو کوئی چند دانے ہی نظر آ جاتے جو سچ پر ایسے کھڑے ہوتے کہ ہمالیہ تو ہلتا اور وہ نہ ہلتے. یہاں تو بے وجہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی، بڑے بھی، چھوٹے بھی، پڑھے لکھے بھی، ان پڑھ بھی. کہنے والا کون ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کیونکہ یہ علم کوئی نہیں، لہذا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. کہنے والے نے کہا سچ کے بغیر نجات نہیں، اور جھوٹ میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے. اور آج 5 وقت کا نمازی بھی کہتا ہے جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں، جھوٹ کے بغیر کام نہیں، جھوٹ کے بغیر کوئی سلسلہ نہیں. جس قوم کا علم غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. جس قوم کا عمل غلط ہو جائے انہیں واپس لانے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، چونکہ پیچھے علم ٹھیک ہے، آگے عمل کسی کوتاہی کی وجہ سے غلط ہو چکا ہے تو ان کی واپسی آسان ہوتی. لیکن جس قوم کا علم ہی غلط ہو جائے انہیں واپس لانے کے لیے نسلیں قربان ہوتی ہیں، لاکھوں شمعیں جلتی ہیں اور کروڑوں پروانے اس پر قربان ہوتے ہیں، تب جا کے صبح ہوتی ہے. ہمارا درد یہ ہے کہ ہمارا علم ہی غلط ہو چکا ہے. صرف پیسہ اور عزت اور دولت اور شہرت، یہ 3 خدا بنائے ہوئے ہیں اور اسی کی طلب ہے، اسی کی تلاش ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی سے پیار ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ایمان سے گزر سکتے ہیں، عزت آبرو سے گزر سکتے ہیں، غیرت کو تھپ تھپا کے سلا سکتے ہیں، حیا کی چادر کو تار تار کر سکتے ہیں، اخلاق کے سارے ضابطے ردی کے کاغذ کی طرح پرزے پرزے کر کے پھینک سکتے ہیں، لیکن مال کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، دنیاوی عزت کے لیے سب کچھ قربان کریں گے، یہاں کے چند دن کی چوپڑی روٹی کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیں گے. اور جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. پتہ نہیں میں نے کیا کہنا تھا، مجھے تو خود پتہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت عنوان دیا تو اس پر پھر میری دکھتی رگ بول پڑی کہ میں اس کو بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جس نے کہا ہے اس کا بھی تو مجھے آپ کو پتہ ہو کہ وہ کون ہے. رب السماوات والارض هل تعلم له سمیہ، اس کا تعارف اسی کی زبان، زمین آسمان کا شہنشاہ رب
لارڈ کو کہتے ہیں، پالنے والا بھی اس کا ایک مطلب ہے، لیکن رب کا اصل مطلب ہے لارڈ، مالک، مالک، زمین آسمان کا اکیلا شہنشاہ، کوئی ہے اس کے برابر؟ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی ہے اس کے سوا معبود؟ کیسا؟ الحی، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ کیسا؟ القیوم، ہمیشہ قائم، ہمیشہ قائم رہنے والا، وقت کی قید سے آزاد، زمانے کی قید سے آزاد، زمان و مکان کی قید سے آزاد، شکل اور صورت کی قید سے آزاد، رنگ و بو کی قید سے آزاد، مشرق اور مغرب کی قید سے آزاد، شمال و جنوب کی قید سے آزاد، ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد۔ طاقت کیسی؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم، نیند سے بھی پاک ہے، اونگ سے بھی پاک ہے۔ بادشاہی کیسی ہے؟ ملک کیسی ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ساری زمین آسمان کا اکیلا مالک۔ ہیبت کیسی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ علم کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ دیکھو جس کی کرسی اتنی بڑی ہو وہ خود کتنا بڑا ہوگا، وہ کرسی سے کا محتاج نہیں، پاک ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کے ایک بڑے امام، ان کا نام ہے محمد شیبانی رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابو حنیفہ کے دو بڑے شاگرد تھے، ابو یوسف، محمد الشیبانی۔ ان کی کتابیں جا رہی تھیں، کتابیں اونٹوں پہ، وہ کہیں قاضی، رے کے قاضی بنے تھے تو ان کا سامان شفٹ ہو رہا تو ان کی کتابیں جا رہی۔ ایک یہودی نے کہا اے کی، ان کا یہ محمد کی کتابیں ہیں۔ وہ کہنے لگا جب چھوٹے محمد کا اتنا علم ہے تو بڑے محمد کا علم کتنا ہوگا؟ تو وہ کلمہ پڑھ گیا، مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے کلمہ ہی پڑھا دے، چھوٹے دا اے یار جڑا 200 سال بعد آئے، 100 سال بعد، تو وڈے دا کی ہوئے گا؟ تو جس رب کی کرسی، وہ کرسی سے پاک ہے، بیٹھتا نہیں ہے، بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، حرکت و سکون سے پاک ہے، تقدیم و تقدم اور تاخر سے پاک ہے، لیکن اپنی ہیبت کے لیے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے ساتوں زمین آسمان کے اوپر سایہ کیا ہوا۔ کیا ذات ہے اس کا! عرش، عرش کے ایک کونے میں، سر ایک کونے میں، عرش کے ایک کونے میں، ایک کونے میں ایک سمندر ہے جس میں جب ایک موج اٹھتی ہے تو اس کا والیوم 7 زمین آسمان کے برابر ہوتا ہے۔ تو کیا خلاق ہے وہ، کیسا بنانے والا ہے! وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، تھکن سے پاک، وَهُوَ الْعَلِيُّ، بلند پستی سے پاک، العظیم، عظیم چھٹپن سے پاک، جہل سے پاک۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، زمین سے لے کر آسمان تک اکیلا شہنشاہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، زور سے بول میری طرح، یا آہستہ بول آپس میں، یا سرگوشیوں میں بول کان میں، یا ہونٹ بند کر کے دل کی دھڑکنوں سے بول، تو تیرا رب دھڑکن کی آواز بھی سنتا ہے اور پست اور بلند بھی سنتا ہے۔ اور ساری دنیا کٹھی بولے، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رتبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، سارے میں نے گنوائے، حدیث کے میں نے گنوائے ہیں، اول آخر، زندہ مردہ، بوڑھے جوان، کالے گورے، مرد عورت، چھوٹے بڑے، خشک تر، جن انسان، تم سارے کٹھے ہو جاؤ، فَسَأَلُونِي، اور سب ہم اللہ سے مانگیں۔ اب مانگنے کے لیے اگر لائن میں لگے تو بات 20,000 سال بعد بھی باری نہیں آمنی، ٹھیک؟ میرا رب کہتا ہے کٹھے مانگو، کٹھے۔ ایک دم جو مانگا تو ایک شور، اس وقت دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، 6010، ہزاروں مٹ گئیں، ہزاروں پیدا ہونے والی ہیں۔ ساری دنیا کے مرد عورت جنات اپنی زبان میں مانگیں،
اور گونگے بہرے بھی مانگیں، یہ ایک شور اور ہنگامہ ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے تیرے رب کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی درخواست الگ الگ سنے گا اور اسے کوئی دھوکہ نہیں لگے گا، خطا نہیں۔ یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ تم سب کا اکٹھے بولنا اسے غلطی میں نہیں ڈالتا، اسے پریشان نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا کٹھے بولنا شروع کر دیا۔ ایک ماں کے دو بچے کٹھے بولیں تو ان کی پٹائی شروع کر دیتی ہو، ایک ایک تب بولو کٹھے شروع ہو گئے ہو۔ اور میرا رب کہتا ہے تم کل کائنات اکٹھی بولو تو تیرا رب سننے میں اتنی طاقت رکھتا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین نے کنڈی لگائی کوئی نہیں وکھن والا، اللہ نے آواز لگائی چوتھا میں ہوں۔ ولا خمسۃ، پانچ نے پردے گرائے کوئی نہیں ہمارے ساتھ، اللہ نے اعلان کیا الا هو سادسهم، چھٹا میں تیرے ساتھ ہوں۔ ولا ادنی من ذلک، ایک ہو جاؤ یا 10 ہو جاؤ، ولا اکثر الا هو معهم، تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو تھامے ہوئے ہے۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند سورج ستاروں سیاروں پر حاوی ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے میں نہ وہ غلطی کھاتا ہے، نہ کسی سے مشورہ لیتا ہے، نہ اس کا کوئی مشیر ہے، نہ اس کو کوئی وزیر ہے، وہ ہر قسم کے عیب کمی سے پاک اللہ۔ بھائیو میرے عزیزو بچوں، اللہ کو تو جان۔ ہمارے معاشرے میں تو اللہ کہتے نہیں، خدا کہتے ہیں۔ میں اپنے ہر بیان میں شور بچا رہا ہوں، ارے بھائی اللہ کہنا تو سیکھو، بھی تم خدا کہتے ہو۔ خدا کہنا کوئی منع نہیں، فارسی کا لفظ ہے لیکن انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے۔ خود آ، خود آ، دو لفظوں سے بنا ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو۔ اور اللہ کیا ہے؟ تمام صفات پر حاوی لفظ ہے اللہ، چونکہ اس نے خود اپنا نام ہم تجویز کر کے دیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، هو الله الذي لا اله الا هو، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ، پھر کہو اللہ، ارے زور سے کہو۔ آج کے بعد خدا نہ کہنا، اللہ کہنا، کہ لفظ اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ پھر لفظ اللہ میں ایک خاص چیز ہے جو کائنات کے کسی لفظ میں نہیں، گرامر کے لحاظ، ترکیب کے لحاظ، ویسے تو پتہ کیا کچھ ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں۔ کسی لفظ سے حرف نکال دو، حرف نکال دو تو اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ایک نکالو یا دو نکالو، اس کا مطلب وہ ہل جاتا ہے۔ وہ لفظ سارا، خدا ہی لے لو، خدا، اس کا آپ خا نکال دو، خا، خا نکل جائے، پیچھے بچے گا دا، اور دا اردو فارسی میں کوئی لفظ نہیں، پشتو میں ہے، پٹھان کہتے ہیں دادے دادے دادے، ٹھیک ہے۔ اس کا دال نکال دو تو پیچھے بچتا ہے خا، اور خا بھی اردو پنجابی میں کوئی نہیں، وہ بھی پشتو ہے، وہ پٹھان کہتے ہیں خا 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 خا، ٹھیک۔ اس کا الف نکال دو تو وہ خد بن جاتا ہے، خد، تو خد اس کو کہتے ہیں، یہ جگہ کو عربی میں خد کہتے ہیں۔ تو میں نے صرف لفظ خدا میں آپ کو اپلائی کر کے بتایا کہ جب حرف نکلتا ہے تو مطلب کیسے بدل۔ جمیل، خوبصورت، جیم ہٹا دو میل بن گیا یا میل بن گیا، میم ہٹا دو جیل بن گیا یا جیل، جیل عربی میں نسل کو کہتے ہیں، اور یا ہٹا دو تو جمل بن گیا یا جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ کس طرح مطلب بدلا ہے ایک حرف کے نکالنے سے؟ اللہ،
اللہ، الف لام لام ہا، یہ میں نے الف ہٹا دیا، تو اس کو جھولنا چاہیے، مطلب دائیں بائیں ہونا چاہیے۔ یہ اب پیچھے کھڑا ہوا ہے للہ، تو میرا رب قرآن میں کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب دیکھیں الف کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، اب یہ لام گیا، پیچھے بچ گیا لہو، تو قرآن کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک؟ اب یہ لام گیا، آخری لام، تو پیچھے بچ گیا الہ، تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اور اس سے بھی عجب، یہ الف بھی گیا، یہ لام بھی گیا، یہ لام بھی گیا، پیچھے بچیا کی ہا کی پیش، صرف پیش کی آواز بچی، ہا ہا۔ تو جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو۔ جب آپ نے ہا کو باقی رکھا تو بھی اشارہ اللہ کی طرف، اللہ لا الہ الا ہو۔ جب اپنے الف اور لام نکالا تو پیچھے لہو بچا، تو اللہ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ جب آپ نے الف نکالا تو پیچھے بچا للہ، تو قرآن نے کہا للہ ما فی السماوات والارض۔ جب آخری لام نکالا تو بچا الہ، پہلا لام، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو ہو کہو تو اللہ، لہو کہو تو اللہ، الہ کہو تو اللہ، اور للہ کہو تو اللہ، اور اللہ تو ہے ہی اللہ ہے۔ کتنا فرق ہے خدا اور اللہ میں۔ تو میرے عزیزو، اب بڑوں سے بھی، آپ کے استادوں سے بھی، بچیوں سے بھی، آپ سے بھی کہتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو، اور اللہ کے واسطے اللہ کو پہچانو، تب جا کے اس کے امر کو پہچانو کہ وہ کون ہے، کیا کہتا ہے۔ پھر اس کے رسول کو پہچانو کہ وہ کیا ہستی ہے۔ پیدا ہونے کو وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے، نسل سے پیدا ہوئے، لیکن یہ پیدا ہونا کوئی اور پیدا ہونا تھا۔ 12 ربیع الاول، پیر کی صبح، 22 اپریل 571 عیسوی، صبح صادق کے ساتھ پیدائش کو جوڑا۔ ادھر سورج نکل رہا ہے دنیا کے اندھیرے دور کرنے کے لیے، ادھر نبوت کا سورج نکل رہا ہے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، دائی کا نام ہے شفا، شفا بنت اسد یا شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، یہ کیا ہو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، کمرے میں غلاظت پھیلتی، یہ خوشبو کہاں سے؟ اور جب آپ دنیا میں آ رہے ہیں تو آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی میل نہیں ہے، ایسے آئے جیسے پاک پاکیزہ دھو دھولا کے کوئی بھیج رہا ہو، ایک ذرہ بدن پہ نہیں کسی قسم کا، اور جسم چمک رہا ہے، ناف کٹا ہوا ہے، ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو چکا ہے، باہر ختنہ کی تکلیف میں نہیں میرے رب نے ڈالا، اور دائی حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے، کمرے میں خوشبو ہے، روشنی ہے، وہ ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں، اور اس بچے کو ماں کے پہلو میں آنے میں کیا دیر لگی ہوگی، 15 منٹ 10 منٹ۔ جب ان کو لٹا کے پیچھے ہٹی تو آپ نے ایک دم فل کروٹ بدلی، اور گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یوں رکھے اور سجدے میں سر رکھا، اور ایک لمبا سجدہ کیا، اور اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کے آیا ہوں، سجدے لے کے آیا۔ میری نئی نسل ہو یا پرانی، 90% لوگ نماز نہیں پڑھتے، اب کچھ زیادہ ہیں۔ جب میرا کالج کا دور تھا تو مجھے اپنا اقبال ہاسٹل یاد آتا ہے، تو اس کے بیچ میں ایک ایسے چھوٹا سا خوبصورت سا بنا ہوا، خوبصورت تو نہیں تھا، ٹوٹا پھوٹا ہی آئی، وہ درمیان میں ایک باڑ بنی ہوئی تھی، اس میں 1-2 ٹوٹی ہوئی صفیں تھیں، اور اس پر میں نے 2 سال میں 3 لڑکوں سے زیادہ کسی کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک کی شکل تو اب بھی میرے سامنے، چونکہ وہ سینٹرل ماڈل اسکول سے ہوتا ہوا میرے ساتھ ہی کالج میں داخل ہوا، باقی 2 لڑکے ان کی شبہ میرے سامنے ہے، شکل سامنے نہیں ہے۔ اس سے تو بہت بہتری آئی ہے، اور نوجوانوں میں
مسجد کا رجوع پیدا ہوا ہے، لیکن اگر ہم سارا مجموعی شکل دیکھیں تو ابھی نماز سے بڑی دوری ہے، بڑی دوری ہے۔ اور بیچ میں بات آ گئی، دیکھو نماز کو خوبصورت بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں، صرف توجہ کو جمع کرنا ہے، اور توجہ کو جمع کرنے کے لیے صرف آنکھوں کا پردہ جھکانا ہے۔ جو آنکھ جھکنا سیکھ جائے گی اس کو توجہ نصیب ہو جائے گی، جو آنکھ اٹھ جائے گی اسے کبھی توجہ نہیں مل سکتی، اسے کبھی بھی نماز کا سکون نہیں مل سکتا۔ جس دماغ کی سکرین پر لاکھوں شکلیں بن جائیں، غلط بھی، صحیح بھی، حرام بھی، حلال بھی، جس کان میں ہر قسم کی آوازیں جا رہی ہوں، غلط بھی صحیح بھی، اس کی یکسوئی کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اپنی نماز کو بنانا ہے تو آنکھوں کو حرام سے بند کر دو، اور کانوں کو حرام سے بند کر دو، اور لقمے کو پاکیزہ کر لو، تو آپ کو نماز میں توجہ نصیب ہو جائے گی۔